بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان نے اپنا آخری پتا پھینک دیا۔ حکومت عمران خان کی تجویز پر 5 فٹ اچھل پڑی۔ آسٹریلوی عوام کے نام ملکہ برطانیہ کا خط 63 برس تک خفیہ رکھا جائے گا۔ بھارت میں مودی سرکار کا ایک اور کارنامہ۔ پاکستان کی قسمت ماڑی ہمیشہ ہائی رسک پر ہی رہتا ہے۔ ملکہ برطانیہ کی مغفرت کے لیے یہاں آیا ہوں، ایک جاہل شخص۔ چین کو کمپیوٹر چپس نہ دی جائے، وہ بنا نہیں سکتا، امریکہ۔ افغان طالبان ہمارے عملے کی خواتین کو ہراساں کر رہے ہیں، اقوام متحدہ بھی رو پڑا۔ ڈنمارک کے اسکولوں میں اسکارف پر پابندی پر احتجاج۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز سامنے آئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ نئی حکومت کے آنے تک مؤخر کر دینا چاہیے اور نئی حکومت ہی نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتی تو شاید میں معافی ہی مانگ لیتا۔ ملک گیر انتخابات کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے معاملے پر حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، جو بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سیلابی صورتحال میں سندھ میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ سیلاب سے بھی بڑا امتحان گرتی ہوئی معیشت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ڈیفالٹ ہوگے تو سیلاب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ عدم اعتماد آئی تو ڈالر 178 پر تھا، آج ڈالر 230 سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا۔ میں جو بھی کروں گا آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی کروں گا۔ جتنی دیر یہ بیٹھیں گے ملک اتنا ہی نیچے جائے گا۔ اصل سیلاب کی تباہی سردیوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ اناج، کاٹن، چاول کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ سال میں ملک میں کوئی ڈیم شروع نہیں کیا گیا۔ کوہ سلیمان کے خشک علاقے میں 3 ڈیمز کا منصوبہ تھا۔ سندھ میں بااثر لوگ پانی دیہاتوں کی طرف نکال دیتے تھے۔ سیلاب کے پانی سے سندھ میں چاول کی فصل تباہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ IMF کا پیسہ آنے کے باوجود روپیہ روز بروز گر رہا ہے۔ ملک میں اگر معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آتا تو ملک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ دوستو، عمران خان کا تیر ایسے نشانے پر لگا ہے کہ حکومت کو اب ایسی مرچیں لگی ہیں کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اچھل کود رہی ہے اور منہ سے آگ برسا رہی ہے۔ حکومت نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق عمران خان کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر بحث قبل از وقت ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان اقتدار کی ہوس میں اتنا گر چکا ہے کہ آرمی چیف کے تقرر کو الیکشن اور سیاست سے نتھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنا ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ عمران خان سوچے سمجھے منصوبے کے تحت معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں جو پوری نہیں ہوگی۔ دوستو، عمران خان نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی پوزیشن بہت اہم ہے، میرٹ پر تقرری ہونی چاہیے، اور کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری میرٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک چور ملک سے مفرور ہے۔ آصف علی زرداری 30 سال سے پیسے چوری کر رہا ہے۔ ان کی ترجیح میرٹ نہیں بلکہ اپنے پیسے بچانا ہے۔ اگر شفاف انتخابات میں یہ جیت جائیں پھر نئے آرمی چیف کا انتخاب کریں۔ دوسری طرف نون لیگ کے ایک اور مسخرے شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر ذاتی مفاد کے لیے سرکس بازی بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ جی ہاں، جس کے پاس دوستو صرف آدھے اسلام آباد کی حکومت ہے اس کے پاس اختیار ہے۔
بہرحال عباسی کا کہنا تھا کہ کیا عمران خان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج میں کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف بننے کا اہل نہیں ہے؟ تیسری طرف نون لیگ کے ایک اور کریکٹر جس کی اپنے گھر میں عزت نہیں ہے اور جن کا موازنہ عمران خان سے دور تک نہیں ہے، اس کا عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان صاحب جتنی اوقات ہے اتنی ہی بات کریں۔ دوستو، بندہ کوئی اس سے پوچھے کہ جتنی تمہاری اوقات ہے اتنی ہی بات تم عمران خان کی کیا کرو، تمہاری تو اوقات عمران خان کا نام لینے تک نہیں ہے، اور تم منہ پھاڑ پھاڑ کے اس کے خلاف اتنے بڑے بڑے بیان دے دیتی ہو۔ بہرحال اس عورت کا کہنا تھا کہ عمران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا، تکبر، خود پسندی، اقتدار کی ہوس۔ بہرحال اس عورت کا کہنا تھا کہ عمران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا، تکبر، خود پسندی، اقتدار کی ہوس اور کرپشن ہے۔ عمران صاحب پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، بیرونی سازش، حقیقی آزادی، الیکشن کمشنر یا کرپشن کا این آر او؟ اپنی فارن فنڈنگ کی حقیقی سازش سے این آر او چاہتے ہو؟ دوستو، اس عورت پر رونا آتا ہے۔ کہتی ہے کہ عمران خان کا مقصد کوئی الیکشن نہیں بلکہ اپنی کرپشن اور مقدمات ختم کروانا ہے، اور فرا گوگی اپنی بشرا بی بی کے لیے این آر او مانگ رہا ہے۔ عمران خان بیمار، شکست خوردہ ذہنیت اور کرپٹ انسان ہے۔ اس عورت کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان جھوٹا، انا پرست اور خود غرض بہروپیہ ہے۔ دوستو، ان سب کے بیان سے مرچیں لگی آپ کو یقیناً نظر آ رہی ہوں گی۔ ملکہ برطانیہ ایلزبتھ دوم کا آسٹریلوی عوام کے لیے لکھا گیا خفیہ خط سامنے آ گیا ہے، تاہم اسے مزید 6 دہائیوں تک کھولا نہیں جا سکتا۔ برطانوی تخت پر بیٹھا ملکہ یا بادشاہ آسٹریلیا کا بھی سربراہ ہوتا ہے، جو کہ گزشتہ 70 سال سے ملکہ ایلزبتھ دوم تھی۔ اپنے 70 سالہ دورِ اقتدار کے دوران ملکہ برطانیہ نے 16 مرتبہ آسٹریلیا کا دورہ کیا، اور 1986 میں اپنے دورہ آسٹریلیا کے موقع پر ملکہ نے سڈنی کے عوام کے لیے ایک خط چھوڑا تھا، جسے سڈنی کی کوئین وکٹوریہ بلڈنگ میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ملکہ برطانیہ کی جانب سے خط میں تحریر تھا کہ سال 2085 میں اس خط کو کھولا جائے گا، اور پھر سڈنی کے عوام تک میرا پیغام پہنچایا جائے گا، اور ساتھ اس پر ملکہ ایلزبتھ دوم کے دستخط بھی موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس خط کو شیشے کے باکس میں رکھ کر کوئین وکٹوریہ بلڈنگ میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے مزید 63 برس تک پڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ بھارتی شہر وارانسی کی تاریخ گیان واپی مسجد سے بھگوان کی شیولنگ ملنے کا ڈرامہ رچا کر ہندوؤں نے پہلے وضو خانے کو بند کروایا، اور پھر پوجا پاٹ کے لیے عدالت نے کیس کر دیا، جس نے ضلعی عدالت نے مسلم وقف کی درخواست رد کرتے ہوئے سماعت کا حکم دے دیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تعمیر کردہ گیان واپی مسجد کے مندر کی جگہ قائم کرنے کی درخواست پر مسلم وقف بورڈ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ کیس پر سماعت 22 ستمبر کو ہوگی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عبادت گاہوں سے متعلق بھارت کا قانون گیان واپی مسجد تنازع کی سماعت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس عدالتی فیصلے کو ہندو تنظیموں نے اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسجد کے مندر بننے کی یہ پہلی سیڑھی ثابت ہوگا۔ عدالتی فیصلے پر گیان واپی مسجد کی انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مسجد کے وضو خانے سے شیولنگ ملنے کا ڈھونگ رچا کر اس میں پوجا پاٹ کرنے کی اجازت کے لیے 5 خواتین نے ضلعی عدالت میں مقدمہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے ہائی رسک پر ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہی زلزلے سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ہر سال قدرتی آفات سے $2 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ قدرتی آفات کے بارے میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ قدرتی آفات کی تباہی سے پاکستان میں غربت بڑھتی ہے، سیلاب، فصلیں، گھر اور سامان سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں فصلوں کی انشورنس بہت محدود ہے۔ پاکستان میں صرف 2,27,000 کسانوں کی فصل انشورڈ ہے۔
سیلاب پاکستان کے پسماندہ اضلاع کو مزید پسماندہ کر دیتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب اور زلزلے کے باعث سب سے زیادہ لوگ غربت کا شکار ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں زیادہ تر لوگ غربت کا شکار ہیں۔ جب کوئی دوست و مسلمان دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو اس کی مغفرت یا ثواب کے لیے کوئی بھی قریبی یا کوئی رفیق حج بدل یا عمرہ بدل ادا کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، مگر لوگ اپنے پیاروں کے لیے یہ نیک کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ انتقال کر جانے والی ملکہ الزبتھ کے دنیا سے جانے پر لاکھوں لوگوں کو افسوس ہوا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں تو لوگ ان کے لیے سڑکوں پر شمع روشن کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن سعودی عرب میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ سن کر مسلمان حیران رہ گئے۔ ایک یمنی شخص نے صرف ملکہ الزبتھ کے لیے عمرہ بدل لیا تاکہ ان کا شمار نیک روحوں میں ہو سکے اور وہ خوش رہیں۔ خدا ان کی مغفرت کرے۔ اس شخص نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں یہ احرام پہنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ میں ملکہ الزبتھ کے لیے عمرہ کر رہا ہوں۔ جب اس پوسٹ کو سعودی عرب میں دیکھا گیا تو لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے اس یمنی شہری کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اور اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اگلے ماہ سے چائنا پر مصنوعی ذہانت کے آلات اور کمپیوٹر چپس کی برآمدات پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مذکورہ کمپنیوں نے خطوط کی وصولی سے متعلق عوامی سطح پر اعتراف کیا ہے۔ ان خطوط کے ذریعے امریکی کمپنیوں کو چین کو چپ بنانے کا سامان دینے سے روکا گیا ہے۔ امریکی حکام نے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چپس چائنا کو برآمد کرنے سے روکا تھا۔ نئے قواعد و ضوابط ایسے وقت میں دوستوں سامنے آئے ہیں جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ چائنا کو جدید ٹیکنالوجیز کے حصول سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس شعبے میں امریکہ کا تسلط اب بھی برقرار ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ چائنا کو اس ٹیکنالوجی کے حصول سے روکا جائے اور امریکہ نے یہ بات جان لی ہے کہ چپس ہی وہ چیز ہے جو چائنا نہیں بنا سکتا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے طالبان حکام پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ وہاں کام کرنے والے عملے کی خواتین کو ڈرا رہے ہیں اور ان کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے جب افغانستان میں موجود اس کے عملے کی 3 خواتین کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان نے اسلام سے متعلق اپنے نظریات کی تعمیل کے لیے خواتین پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، انہیں عوامی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان خواتین پر مشتمل اقوام متحدہ کے عملے کو طالبان حکام کی جانب سے ہراساں کرنے کی واضح مثال سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی پارلیمنٹ کی سابق رکن نہید فرید نے کہا ہے کہ طالبان کو انسانی حقوق کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے صنفی تعصب کی حامل حکومت قرار دیا جائے۔ خواتین کے حقوق کی کارکن نہید فرید 2010 میں رکن پارلیمنٹ منتخب ہونے والی کم عمر ترین سیاستدان تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں افغان خواتین سے بے شمار کہانیاں سن رہی ہوں جو نا امیدی اور مایوسی سے نکلنے کے لیے اپنی جان کھو دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے حالات کتنے خراب ہیں کہ وہ طالبان کی حکومت کے تحت زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دے رہی ہیں۔ ڈنمارک کی حکمراں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے قائم کردہ ایک ادارے نے حکومت کو اسکولوں میں اسکارف پر پابندی کی تجویز پیش کی ہے۔ اسکارف پر پابندی کی تجویز کے بعد ملک میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، جبکہ بعض شہروں میں احتجاج بھی شروع ہو چکا ہے۔ دیگر سفارشات میں اقلیتی خاندانوں میں بچوں کی پرورش کے جدید طریقوں کو فروغ دینے اور اسکولوں میں جنسی تعلیم کو مضبوط بنانے کی تجویز ہے۔ کمیشن کی رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ اسکولوں میں اسکارف کا استعمال بچوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر ارم خواجہ نے بھی اس تجویز کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا ہے
کہ پابندی سے لڑکیوں کو درپیش مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسکارف پر پابندی کی تجویز پر عمل درآمد ہونے کی صورت میں طالبات اسکارف اتارنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ عام استعمال ہونے والی قدرتی گیس کو ٹھوس اینٹوں میں تبدیل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ ہائیڈریٹس میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جسے بہت آسانی سے ایک سے دوسری جگہ کسی خطرے کے بغیر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عموماً اسے جلنے والی برف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں برف کے ٹکڑوں کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ ٹکڑے ماچس پر بھڑک اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس کے تحت عام درجہ حرارت اور دباؤ پر اسے ٹھوس شکل میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ قدرتی گیس کو ٹھوس بنانے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے اور صرف 15 منٹ میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ گیس کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اسے مائع بنایا جاتا ہے، تاہم اس میں بہت کم درجہ حرارت یعنی -162 درجے سینٹی گریڈ کا نظام درکار ہوتا ہے۔ نئے طریقے سے گیس کو ٹھوس بنا کر محفوظ رکھنا اور ایک سے دوسری جگہ لے جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر بھی دوستو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں۔ اس عمل کو گیس ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو تیز بنانے کے لیے ڈاکٹر پراوین لنگا اور ڈاکٹر گرو بھٹاچاریہ نے ایل-ٹرپٹوفین نامی امائنو ایسڈ منتخب کیا، جو بہت تیزی سے گیس کو ٹھوس ہائیڈریٹس میں تبدیل کرتا ہے۔ یعنی صرف 15 منٹ میں گیس ٹھوس ٹکڑوں میں بدل جاتی ہے، لیکن قدرتی طور پر ایسا ہونے میں ہزاروں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک 35 سالہ 4 بچوں کی ماں نے اپنی جان لے لی اور اس افسوسناک اقدام سے قبل گھر کی دیوار پر ایسا لفظ لکھ گئی کہ ہر پڑھنے سننے والے کی شاید آنکھ نم ہو جائے۔ خاتون کا نام کترینہ فلر بتایا گیا ہے، جس نے اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑے کے بعد یہ انتہائی قدم اٹھایا اور جاتے ہوئے کمرے کی دیوار پر لفظ سوری لکھ گئی۔ کیس کی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ واقعہ کے روز کترینہ اور اس کے خاوند کے درمیان سخت لڑائی ہوئی اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد کترینہ نے اسے فون کیا اور کہا کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے گی۔ جب خاوند پر دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا تو کترینہ نے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ قدم اٹھا لیا اور دیوار پر جاتے جاتے سوری لکھ گئی۔ مصر کے شہر اسوان میں ایک عدالت کے جج نے خود پر 500 مصری پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت میں جسٹس محسن قلوب نے خود پر قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 500 مصری پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ جسٹس محسن قلوب کے اس اقدام پر عدالت میں موجود دوسرے جج صاحبان، وکلاء اور عام شہری حیران رہ گئے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی، جس کے نتیجے میں ان کی توجہ مقدمہ سے ہٹ گئی تھی۔ حالانکہ اس سے قبل ان کے ساتھی ججز اور وکلاء ان کو دوران سماعت فون بند رکھنے کی تاکید کرتے رہے تھے۔ ایک امریکی صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں موت کی سزا پانے والے مجرموں سے عین موت سے قبل بات کی اور ان کے آخری الفاظ نوٹ کیے۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ ان میں سے بعض جملے ان کے لاشعور کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ یہ صحافی دنیا میں ایسے لوگوں کی معلومات، نفسیات اور ان کے اہل خانہ اور متاثرین کے اہل خانہ سے واقف ماہرین میں غیر معمولی رتبہ پا چکی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اکثریت کو انجیکشن دے کر ہمیشہ کے نیز سلایا گیا۔ انہیں 30 سے 45 سیکنڈ کے دوران 3 انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ اکثر افراد پر یہ کارروائی شام 6 بجے کی جاتی تھی۔ اس دوران ان کے 5 اہل خانہ کو یہ سارا واقعہ دیکھنے کی اجازت تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقتولین کے بھی 5 لواحقین بلائے جاتے تھے۔ ان کو پہلے گہری نیند کا ٹیکہ دیا جاتا تھا جس سے وہ نیند میں چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد پٹھوں کو سکون دینے والا انتہائی مہلک ٹیکہ دیا جاتا تھا جس سے پھیپھڑے اور سینے اور پیٹ کا درمیانی حصہ بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ میں نے ایسے لوگوں کی بیویوں، بچوں اور عزیزوں کو آخری لمحات میں روتے اور بلکتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بعض معاملات میں یہ سزا درست ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بہت پیچیدہ ہے۔
اس نے بتایا کہ موت کے کمرے میں جانے سے قبل بہت کم لوگوں نے بات کی، حالانکہ انہیں اہل خانہ سے 2 منٹ کی گفتگو کی اجازت دی جاتی تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے معافی مانگی، کچھ روتے ہوئے دکھائی دیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، جب انہیں اپنے اہل خانے سے ملنے دیا گیا تو وہ بہت پچھتائے۔ البتہ ایک آدمی نے جیل کے وارڈن سے گفتگو کے لیے اضافی وقت مانگا اور 20 منٹ تک اپنے بچوں اور بیوی سے بات کرتا رہا۔ 2 افراد کو میں نے دیکھا جو چند لمحے قبل لطیفے سنا رہے تھے اور ایک شخص ٹیکساس کا مقبول گانا گا رہا تھا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہیں چپ لگ گئی تھی۔ صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 آدمی ایسے بھی تھے جو مقتول کے اہل خانوں کو بددعا دیتے ہوئے کمرے میں گئے۔ ایک شخص نے مقتول کے خاندان والوں کو گالیاں دیں اور نہایت برے الفاظ ادا کیے، لیکن زیادہ تر لوگ آخری وقت میں بہت پشیمان تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اور مقتول کے وارثوں سے بھی معافی مانگتے رہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔